نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تو سارم ہنسا۔ طنزیہ انداز میں اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ نکاح صرف تمہیں استعمال کرنے کے لیے کیا، کیونکہ بغیر نکاح کے تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ غریب لڑکی جس نے سوتیلے بھائی سے خود کو بچاتے ہوئے سارم سے نکاح کیا تھا وہیں ساکت ہو گئی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، بہت پچھتاؤ گے۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ سارم ہنستے ہوئے اپنا سر صوفے پر ٹکا گیا کہ تبھی ایک چیخ کی آواز پر اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا تو سانس نہیں لے سکا، کیونکہ سارم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت انجان بنا بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اسے جانتا ہی نہیں۔ محبت، اور وہ بھی تم سے؟ اور رہی بات محبت کی تو میں تم سے تو کیا کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو، عورت ذات سے نفرت ہے مجھے، صرف اور صرف نفرت۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ اس کی موٹی موٹی گہری آنکھیں جن میں کاجل بھرا ہوا تھا بھر بھر کر برس رہی تھی، آنسو نکل رہے تھے اور اس کا سارا کاجل اس کی گالوں پر پھیلتا جا رہا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ بیوی ہوں میں آپ کی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو سارم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدلہ لیا ہے میں نے، استعمال کیا ہے میں نے تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تم سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کر لوں گا؟ یہ جو کچھ وقت کے لیے میں نے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر رکھا ہے نا، یہ صرف اور صرف استعمال کے لیے تھا، سمجھی تم؟ اور چپ چاپ تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ مہنور کو یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ سارم، خدا کے لیے چھوڑے میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے بے بس تھی اور وہ شخص اسے بے رحمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف غصہ تھا۔ میں ہرگز وہ کام نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی عزت بچا کر آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے میری عزت بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ یہی نہیں، اس سے پہلے آپ نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے آپ کے پاس آنا ہوگا، آپ کے گھر پر کام ہوگا۔ تو کیا یہی کام تھا؟ آپ اس قدر گھٹیا نکلیں گے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی سارم، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اس شخص کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک وائس ریکارڈ بھیجا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال تم تک پہنچ جائے گا، بس صبر رکھو۔ وہ میری انگلیوں پر ناچنے والا مال ہے، وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اس سے انکار نہیں کر سکے گی۔ وہ میری ملکیت ہے اور وہ میرے احسانوں تلے اس قدر دبی ہوئی ہے کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائے گی، اس لیے بے فکر رہو۔ اس نے وائس نوٹ بھیجا تو مانور کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر چھت آن گری ہو اور وہ بن بارش کے بھیگ چکی ہو۔ اس کی آنکھوں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں۔ اس کا دل شدت درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے کئی بار راستے میں روکا تھا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور پھر جب وہ کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی تو اسی شخص نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے گھر آ جائے، وہ اسے کام دے دے گا۔ پھر اس شخص نے اس سے نکاح بھی کر لیا، لیکن اب یہ شخص آخر اسے چاہتا کیا تھا؟ اسے کیوں استعمال کیا تھا؟ اسے بے یقینی تھی۔ اس شخص پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر مارے اور اتنی زور سے چیخے کہ در و دیوار بھی لرز اٹھے۔ اس کی آنکھیں، اس کا سر، سب کچھ گمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ بہت غلط کیا تھا اور اب اسے اس فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ اس وقت جذبات میں آ کر یہ فیصلہ نہ کرتی، اتنی جلدی میں ایسا فیصلہ نہ کرتی، تو شاید آج وہ عزت کی زندگی جی رہی ہوتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ گھر میں رہ کر اپنے آپ کو بچا لیتی تو شاید ماں باپ کا مان بھی باقی رہ جاتا، مگر اس نے وہاں غلط فیصلہ کر لیا تھا اور اس غلط فیصلے کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی، جو کہ اسے سارم اس صورت میں دے رہا تھا۔ سارم سے شادی کی بات اسے یوں لگا جیسے وہ بہت پرسکون ہو گئی ہے۔ شاید اس نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ لے کر بہت اچھا کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب سارم جب اپنا رنگ دکھا رہا تھا تو اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی غلطی کی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس کے ماں باپ کی عزت جو جا چکی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اور وہ خود جس حد کو پار کر چکی تھی اب اس حد سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس شخص کا کہا مانا ہوگا، اور وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سارم، تم بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں بیٹھی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا جب وہ ثانی کے پاس آئی تھی۔ اس روز رات کو وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا، ماں باپ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے اور سوتیلا بھائی گھر نہیں تھا، مگر بارش ہونے سے پہلے وہ گھر آ چکا تھا۔ اکیلا پا کر وہ اس کے ساتھ غلط کرنے لگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی،
دیکھو زوار، میں سب کو بتا دوں گی تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو. تم مجھ پر بری نظر رکھتے ہو اور آنے دو آج بابا کو. میں تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے. بتا دوں گی میں آج بابا کو. وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد مضبوط حصار بنا لیا اور ہویس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. تم مجھے آنکھیں دکھاؤ گی زوار احمد کو، اور جو تم مجھے ڈرانے کے لیے یہ دھمکیاں دے رہی نا، تو سنو، تمہارا باپ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تب کچھ کرے گا نا جب میری غلطی ہوگی. جب سارا کا سارا ملبہ تم پر ہوگا تو کہاں سے تمہارا باپ سر اٹھا پائے گا. اور ویسے بھی زوار احمد کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، سمجھی تم. اب چپ چاپ وہ کرو جو میں کہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر آنے والے بالوں کو اپنی ہاتھ سے پیچھے کیا اور اس پر جھکنے لگا تھا کہ اس نے زور سے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا. درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر نکل پڑی. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. بار بار بادل کڑکڑا رہے تھے، بجلی گر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی. گھر میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ سوتیلی ماں نہ ہی باپ. اگر کوئی تھا تو وہ صرف اس کی عزت کا دشمن، اس کا سوتیلا بھائی تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی. وہ اس کے کمرے کے دروازے تک بھی آ چکا تھا. وہ زور زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا. اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے باپ کو کال کرنے لگی، لیکن ایک بار بھی اس کے باپ نے کال نہ اٹھائی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یہاں کوئی بھی اس کا پرسانی حال نہیں تھا. وہ کیسے یہاں سے عزت بچا کر جاتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تبھی اس کی نظر اپنے بیگ پہ پڑی، ایک کارڈ پہ پڑی. یہ کارڈ وہ صبح ہی تو لائی تھی. اس کارڈ پر ایک بہت بڑے حرف میں نام چمکا رہا تھا. وہ نام ایک کمپنی کا تھا، سارم گروپ آف کمپنیز. آگے ان کا نمبر لکھا ہوا تھا. اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک بار پھر اس کارڈ کو اپنے بیگ میں رکھ دیا. اپنا موبائل بھی اس نے اپنے بیگ میں ڈالا اور پھر بھاگتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئی. وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دروازہ کھولا تو اس کا بھائی اندر آ جائے گا اور پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں مل پائے گی. وہ کھڑکی سے باہر کود گئی اور باہر کا دروازہ کھول کر گیٹ سے باہر نکل گئی. بارش تیز ہوتی جا رہی تھی. رات کے 10 بج رہے تھے. اس کے ماں باپ دونوں کسی دوست کی شادی پر گئے ہوئے تھے. اس نے سنا تھا کہ دروازے کی آواز پر اس کا بھائی دوڑ کر باہر آیا تھا اور پھر اسے آوازیں دیتا وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا. لیکن وہ اسے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آگے بھاگتی رہی اور بھاگتی رہی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت جائے. بس جس سمت اس کے قدم اٹھتے گئے وہ اسی طرف چلتی گئی. کافی دیر تک اسے اپنے پیچھے کسی کے دوڑنے اور آوازیں دینے کی آوازیں آتی رہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے زوال اسے آوازیں دیتا وہ پیچھے بھاگتا چلا آ رہا ہو. اس کے لیے سب سے اہم اس کی عزت تھی اور وہ عزت بچا کر وہ کہیں بھی جا سکتی تھی اور اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی. بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچی تھی. یہاں بہت اونچے تناور درخت تھے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. رات کافی بڑھ چکی تھی. اندھیرا پھیل چکا تھا. بس بارش کی آواز آ رہی تھی. وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بھیگ چکا تھا. اس کے موبائل میں پانی چلا گیا تھا اور وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا. اس نے بے بسی سے اپنے فون کو وہیں پٹکا اور جیسے ہی سامنے دکھا ایک لائٹ جلتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ بھاگتی ہوئی اسی لائٹ کی طرف چل پڑی. کافی دیر چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ مین روڈ اور بازار سب بند ہو چکا ہے. کوئی ایک آدھ دکان کھلی ہوئی تھی اور ایک پی سی او کھلا ہوا تھا. پی سی او کی روشنی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. اسے لگا جیسے خدا نے اسے اپنی طرف اشارہ کر رہا تھا. خدا نے اس کی زندگی بچانے کے لیے اسی روشنی کی طرف کھینچا تھا. وہ بھاگتی ہوئی اسی پی سی او میں داخل ہو گئی اور جلدی سے اپنے بیگ سے وہ کارڈ نکالا. کارڈ بھی بارش کی وجہ سے بھیگ چکا تھا مگر اس پر لکھا ہوا نمبر اب بھی واضح تھا. نمبر ملاتی کال جانے لگی. دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی. ہیلو کال. آگے سے اس کی آواز لگ رہی تھی پرسکون اور ہر چیز سے پاک. اس شخصی آواز جس طرح اس کا چہرہ پرسکون تھا اسی طرح پرسکون تھی. ایک پل کے لیے مہنور کو لگا کہ شاید امیر لوگ ہوتے ہی ایسے پرسکون ہیں. جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہو، بھلا اسے بے سکونی کس بات کی؟ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں ہر کسی کا منہ بند کر سکتی، اپنے سوتیلے بھائی کا منہ بھی بند کر سکتی. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. ایک بار پھر درد اور تکلیف نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا. اس نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، سر مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں صبح آپ کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی اور آپ نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں. سر اس وقت میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. خدا کے لیے میری جان بچا لیں. وہ روتے ہوئے کہنے لگی جبکہ سارم کو حیرانی ہوئی تھی. اتنی جلدی وہ لڑکی اس کے گھر آنے کے لیے مان گئی تھی. کیا مطلب مس مانو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کس جگہ پر ہے اس وقت؟ اس نے اپنا موجود پتہ اسے بتایا اور پھر تقریباً 20 منٹ میں پی سی او آفس کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی. اس میں سے ایک شخص باہر نکلا. اس نے ایک چھتری اپنے اوپر کی ہوئی تھی. اس نے سامنے بیٹھی مانو کو دیکھا
تو ماہنور بھی جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور سالم نے بھی اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے بس اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس گھر کو دیکھ کر وہ حیرت سے منہ کھولے سارے گھر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ہر طرف نوکر جا رہے تھے، دروازے پر 4 گارڈز بیٹھے ہوئے تھے، 2 اندر کی طرف اور 2 باہر کی طرف۔ کچن میں کھانا بنانے کے لیے بہت ساری خواتین ملازمائیں کام کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے کمرے تک لے آیا۔ اب بتائیں مس مانو، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رات کے اس پہر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ گھر سے باہر کیوں نکلی ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر شرمندگی سے چہرہ جھکائے بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، صاحب جی، میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے بابا نے دوسری شادی کی اور میرا سوتیلا بھائی میری عزت کا دشمن بن گیا۔ آج رات میرے بابا گھر پر موجود نہیں رہے اور میرے بھائی نے میرے ساتھ گھناؤنا کام کرنے کی کوشش کی اور میں اپنی عزت بچا کر باہر نکلی۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں آپ سے نوکری لینے آئی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں، آپ مجھے کام سمجھا دیں گے۔ خدا را میری مدد کریں، میرا اب اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کو ان لوگوں نے اپنے شیشے میں اتار لیا ہوگا اور میرے بابا مجھے غلط سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں ٹھیک ہوں، یہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ خدا کے لیے سالم صاحب میری مدد کریں، مجھے بس اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ لیں، مگر میں واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ ماہنور نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منتیں کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں۔ تمہارا میرے گھر پر یوں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت بچانی ہے تو پھر یہاں پر بھی تمہیں پوری عزت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر ماہنور بے یقینی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں ماہنور صاحبہ، میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ اگر آپ کو میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر مجھ سے رشتہ بنا کر رہنا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں تو لوگوں نے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ تو باتیں کریں گے۔ تو کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ نکاح کر کے میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی، تبھی تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف وہ عزت بچا کر گھر سے باہر نکلی تھی، دوسری طرف یہاں پر بھی باپ کے شفقت بھرے سائے کے بغیر اسے نکاح کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ وہ کرتی تو کیا کرتی؟ آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور ایک بار پھر اپنے باپ کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سالم سے اس کا موبائل لے کر اپنے باپ کو کال کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باپ نے کال اٹھائی تو وہ انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ نے کہا، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے یہاں کال کی تم کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگی ہو، میری عزت کو مٹی میں ملا کر جا چکی ہو، اب تمہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے لیے مر گئی ہو اور میں تمہارے لیے مر گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے بابا نے کال بند کر دی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اسے مجبوراً اس شرط پر ہاں کہنا ہی پڑا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی سالم نے قاضی اور گواہوں کو بلایا اور پھر ان دونوں کا نکاح بڑی سادگی سے کر دیا گیا۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ اسے اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف کچی گلیوں سے جا رہی تھی تو اسے کہیں نہ کوئی بچہ ضرور مل جاتا تھا جس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ کاغذ کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا جس پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے شادی کر لو، تم بہت خوش رہو گی۔ لیکن ماہنور اکثر خاموشی سے ان پیغامات کو دیکھتی رہتی۔ اس نے کبھی بھی اس کے پیغامات کو بڑھاوا نہیں دیا تھا۔ لیکن پھر جب کچھ دنوں پہلے وہ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تو وہاں پر اسی شخص کو پایا تھا۔ اس نے ایک دو بار اسے اپنے سامنے بھی دیکھا تھا۔ وہ شخص اسے آمنے سامنے آ کر بھی شادی کا پیغام لے چکا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ وہ بولا، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں پر تمہیں ٹارچر کروں گا اور تمہیں غلط طریقے سے دیکھوں گا۔ تم یہاں پر کام کے لیے آئی ہو اور کام ہی تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر ماہنور کو کچھ حوصلہ ہوا۔ گھر میں ویسے بھی بہت زیادہ اور غربتی کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے اسے ایک جاب چاہیے تھی۔ لیکن اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ جب اس کا دل کرے گا تب وہ آپ کے گھر آ جائے گی، اور اس نے بھی خاموشی سے اپنا کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ یہ لو، یہ میرا کارڈ ہے اور اس پر میرا نمبر ہے، جب بھی تم ہو تو آنے سے پہلے مجھے انفارم کر دینا، میں گھر میں آ کر تمہیں سارا کام سمجھا دوں گا۔ مجھے میرے گھر کے لیے بھی کسی آفس ورکر کی ضرورت ہے اور میں کسی ایماندار اور محنتی عورت کو ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اگر تم آ گئی ہو تو یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سارا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ اس بارے میں کیا کرے۔ گھر واپس آئی تو دیکھا کہ آج بھی کھانے میں کچھ نہیں بتا تھا۔ بابا آج بھی اپنی میکینک کی شاپ پر تھے جبکہ زوائے گھر پر موجود نہیں تھا۔ ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر زہرا بیگم باہر آ گئی۔ شکر ہے محترمہ کہ تم آ گئی،
میری کوئی نوکری یہاں نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ویسے ہی منہ اٹھا کر آ گئی ہو. ارے ہم جیسوں کی کہاں قسمت ایسی ہے کہ ان کی بیٹیاں کام کرتی رہیں, ان کے بھاگ کھل جائیں تو میں کوئی نوکری نہیں ملنے والی اور ہم سے گھر بیٹھ جاؤ گے. اگلے گھر جا کر تمہیں کام ہی کرنے ہیں, اس لیے کاموں پر دھیان دو. سوتیلی ماں کی یہ باتیں اس کا دل جلانے لگی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کچھ دیر تو خاموشی سے وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی, پھر کہنے لگی, کچھ کھانے کے لیے موجود ہے تو مجھے دے دیں, صبح سے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے بے بسی سے کہا تھا. بھوک سے اس کے پیٹ میں جیسے چوہے دوڑ رہے تھے. اور مہرانی گھر میں کچھ نہیں ہے. کھانا بنانے کے لیے کچھ چاول پڑے ہوئے تھے, سو میں نے بنا دیے. زوار نے اور میں نے کھا لیا. باقی تم جو ہے نا, تمہارا باپ نے جو تمہارا باپ ویسے بھی باہر سے کہا تھا, تمہارے پاس اگر پیسے ہو تو جاؤ جا کر باہر سے کھا لو. اتنی دیر اگر ہمارا گردی کر سکتی ہو تو باہر سے جا کر کھانا بھی کھا سکتی ہو. یہ کہتے ہوئے زہرا بیگم دوبارہ سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی, جبکہ مانور کو یوں لگا جیسے اس کے اپنا گھر اس پر تنگ ہو گیا ہو. روز روز کی یہی چک چک, سوتیلی ماں کا یہ سلوک اسے بہت مشکلوں میں ڈالتا تھا. اس کا دل بہت دکھتا تھا. کئی بار وہ اپنے رب کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی, لیکن پھر بھی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی. اسے ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی, نہ ہی اس کے بابا نے کبھی گھر میں آ کر اس کے اور اس کی ماں کی چپک سنی تھی. وہ تو اپنی ماں کے سامنے بس خاموش ہو جایا کرتی تھی, لیکن اس کی ماں کبھی خاموش نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ اس کے باپ کے آنے کے بعد وہ اور زیادہ اس کے باپ کو باتیں کہہ دیا کرتی تھی, جس کی وجہ سے فیضان صاحب ویسے ہی اس سے اکتا ہی گئے تھے. اس وجہ سے وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر شوق تھی جو کبھی چلتی تھی اور کبھی نہیں چلتی تھی. دن میں کبھی 500 سے کبھی 600 ہی کمائی ہو پاتی تھی. کبھی ہفتے یا مہینے بعد جا کر 2-3 ہزار کی کمائی ہوتی تو ان کے گھر میں اچھا کھانا بن جاتا, ورنہ ہمیشہ ہی انہیں دال روٹی پر گزارا کرنا پڑتا تھا, یا پھر مہینے کے کچھ دنوں تو ان لوگوں کو فاقے ہی کرنے پڑتے تھے. اس نے ایک بار پھر سے باہر آ کر آسمان کو جھانکا تھا. اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو بہ کر اس کی گالوں میں گھوم چکے تھے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے. کچھ دیر یہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ وہ اٹھ کر کہیں باہر سے کچھ کھانا کھا لے گی, لیکن پرسوں پہ پیسے موجود نہیں تھے. تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے جا کر دیکھا تو ہمسائی عورت نیاز کے چاول لیے ان کے دروازے پہ کھڑی تھی. شکر ہے مانو بیٹا, تم نے دروازہ کھول لیا. ہم نے آج نیاز بنائی تھی تو تم جانتی ہو کہ تمہارے جادو کیوں اونچی پوسٹ پر جاب لگی ہے, اور ہم نے خدا کے نام پر خیرات کیے, گھر میں چاول بنایا اور سب کو بانٹے. یہ تم لوگوں کا حصہ ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ میں ڈونگا پکڑاتی وہاں سے چلی گئی, جبکہ محروم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا حوصلہ بن گیا. اسے یقین آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, وہ انسان کے حالات کو دیکھتا ہے. اس لیے اس نے خاموشی سے اپنے دل میں یہی دعا کی کہ خدا اسے جلد سے جلد نوکری عطا کر دے. بس کچھ دن اسے بس یہی سوچنا تھا کہ وہ سالم کے گھر جائے یا نہ جائے, اور اسی سوچ میں اس نے وہ چاول کھانا شروع کر دیے. پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی. کافی دیر وہ اس کارڈ کو اٹھا کر بھی اپنے ہاتھ میں دیکھتی رہی, لیکن پھر بار بار اس کے دماغ میں وہی بات آ جاتی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص وہی ہے جو ہر روز میرا راستہ روکتا ہے, یا پھر ہر روز اس کو پھول بیچتا ہے یا خط بیچتا ہے کہ وہ اس سے دوستی کر لے, تو پھر اس کی ماں کیا کہے گی. اس کی ماں تو اور زیادہ اس کے کردار پر شک کرے گی, اور اس کا باپ تو جیتے جی مر جائے گا. یہ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ بیگ کھولا اور اس میں اس کارڈ کو رکھ دیا. اس کے دل میں سالم کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنی غریبی کو سمجھ سکتی تھی, اور اس غریبی میں وہ کسی بھی شخص کا احسان نہیں لے سکتی تھی, نہ ہی وہ کسی ایسے کام میں پڑھنا چاہتی تھی جو اسے ذلت میں دھکیل دے, جو اسے مزید مشکل میں ڈال دے. اس وجہ سے اس نے کبھی بھی سالم کو کوئی حولیہ نہیں دیا تھا. وہ اس سے شادی کرے یا اس سے دوستی کرے گی, اس لیے ہر روز اس کے راہ میں آتا, یا کسی بچے کے ہاتھ کوئی خط دے دیتا, پھر کسی بچے کے ہاتھ کوئی پھول دے دیتا, یا اس کے اسکول کے دروازے پر اس کا ڈرائیور آ کر پھول بک گیا کر جاتا. وہ خاموشی سے وہ سب کچھ لیتی رہتی, لیکن اس نے کبھی بھی اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا. آج وہ کیا کرے, اس شخص کا احسان لے یا نہ لے. نوکری کے لیے تو اور بھی کمپنیاں موجود تھیں, لیکن ہر کمپنی سے وہ ریجیکٹ ہوتی آ رہی تھی. اس نے اتنی اونچی پڑھائی اس لیے ہی تو کی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن سکے, لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کو سہارا بننے سے پہلے کچھ لوگ تھے جو اس کی راہ میں رکاوٹ تھے. ان میں سر فہرست اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی تھا. وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اس کے بابا نے لوگوں کی منتوں کے باوجود بھی شادی نہیں کی تھی, لیکن جب وہ 18 سال کی ہوئی تو فیضان صاحب کو یہ فکر ستانے لگی کہ اس کی جوان جہاں بیٹی ہے تو وہ سارے دن گھر پر نہیں ہوتا, اور وہ اسکول سے آنے کے بعد گھر میں اکیلی رہتی ہے. اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. لوگ تو ویسے بھی طاق میں رہتے ہیں, اس لیے اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے. ماں جائے گی
تو فیضان صاحب نے سوچا کہ اس کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی، اس کی بیٹی اکیلی نہیں ہوگی۔ اس بات کو کافی دن سوچتے رہنے کے بعد فیضان صاحب نے اپنے محلے کی ایک عورت سے بات کی جو اکثر رشتے کروانے کا کام کیا کرتی تھی، اور اسی نے ہی فیضان صاحب کو کئی بار شادی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن فیضان صاحب نے منع کر دیا تھا۔ فیضان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے پال سکتا ہے، اور واقعی میں یہ بات سچ تھی، مگر جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس وجہ سے اب شادی کرنا ضروری تھا۔ اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ پھر کچھ بھی نجات آ کر کہنے لگی کہ بیٹا ایک رشتہ ملا ہے، بہت اچھا ہے، اور تقریباً 14 سال سے بیوہ ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 20 سال ہے، اس کی اور کوئی اولاد نہیں، اس نے اپنے بیٹے کو اکیلے ہی پالا ہے اور اب ان دونوں کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے بیٹے نے بھی اسے اجازت دے دی ہے، تمہاری بھی جوان بیٹی ہے اور اس کا بھی جوان بیٹا ہے اور بلا کے شریف لوگ ہیں، میں خود ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے چپ چاپ اس بارے میں سوچا، اور جب فیصلہ ہو پھر مجھے بتا دینا، مجھے تمہاری پاس کا انتظار رہے گا۔ وہ بوڑھی عورت یہ کہہ کر واپس چلی گئی، جبکہ فیضان احمد کے دماغ میں اندھیوں سے اس کا بھی جوان بیٹا ہے تو وہ یقیناً یہاں کا رہے گا۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی پر اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتے۔ کافی عرصہ ہی سوچتے رہتے، پھر اس رشتے کرانے والی عورت کی باتوں میں آخرکار انہوں نے اس عورت سے شادی کر ہی لی۔ وہ بیاہ کر یہاں آ تو گئی تو فیضان صاحب کو تسلی ہو گئی، لڑکا بھی اچھا تھا، شریف تھا، اس نے کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد میں یہ 4 ہوا، لوگ بہت خوش تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ 20 سال کے اس نوجوان لڑکے کے دل میں کیا خناس بھرا ہوا تھا۔ حقیقت میں اس نے بھی ماہنور کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، لیکن ماں کو اس بارے میں حقیقت معلوم نہیں تھی۔ شادی کا 1 سال تو اس نے بڑی خوشی سے گزارا، ماہنور کو اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ چاہا، جیسے وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ویسے ہی اس کا بھی خیال رکھتی۔ ماہنور کو زوار کی شکل میں ایک بھائی مل گیا تھا اور زارا بیگم کی شکل میں ایک ماہنور مل گئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، اور فیضان صاحب کو بھی اب اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، اس وجہ سے وہ اب پرسکون طریقے سے اپنی دکان پر جا کر کام کر سکتا تھا۔ لیکن 1 سال بعد اچانک ایمان نور کے دل پر جیسے بجلی گری تھی۔ جب وہ غسل خانے سے غسل کر کے باہر نکلی، اسے کسی نے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوار تھا، وہ اس کی بھیگی بدن کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ وحشیانہ پن ماہنور کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مزید اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر ماہنور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اب اپنے بابا کو اس بارے میں کیا بتاتی، لیکن جو بھی تھا اسے اس بارے میں اپنے بابا کو ضرور آگاہ کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا، اس نے چیخ ماری تو زارا بیگم باہر آ کر اور پھر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر الٹا ماہنور پر ہی تہمت کسنے لگی تھی، کہنے لگی کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے باپ کو بتا دوں گی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی ہستی بستی زندگی ایک دم سے اجڑ کر رہ گئی تھی۔ واقعی میں سوتیلے ہی ہوتے ہیں، اسے اب یہ احساس ہونے لگا تھا۔ سوتیلی کسر بھی طریقے سے اپنا سوتیلا پہ نکالتے ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی چلی گئی، اور پھر اس دن اس کی زندگی جینے نہ گئی تھی۔ زندگی کے یہ 4 سال اس نے اپنے گھر میں رہ کر ٹارچر ہوتے گزارے تھے۔ آخرکار اس نے BS مکمل اور اب وہ دن رات نوکری کی تلاش میں تھی۔ یونیورسٹی میں اس سے صارف انہوں نے دیکھا تھا۔ صارف ایک لیکچرار کا بیٹا تھا اور ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن اس نے اس کے پیغامات پر بالکل بھی نظر ثانی نہیں کی اور بس خاموشی سے ان پیغامات کو اپنے پاس محفوظ کرتی رہی تاکہ اس کے کردار پر کوئی بات نہ کر سکے اور نہ ہی اس کے باپ تک کوئی ایسی بات پہنچے جس سے اس کا باپ شرمندگی سے سر جھکا لے۔ اسی لیے وہ خاموش ہو گئی اور ابھی تک خاموش تھی کہ اسی رات ایک ایسی انہونی ہوئی جس نے اسے جکڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بابا اور اس کی ماں زہرا بیگم دونوں ہی شام کے وقت کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے کہ اچانک بادل برسنا شروع ہو گئے۔ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ فیضان صاحب اسے کہہ کر گئے تھے کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دینا، زوار آ جائے تو تمہیں کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے سوچا کہ بابا جی اس کو میرا وسیلہ بنا کر جا رہے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ وہی وسیلہ ایک درندہ بن کر میری عزت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس روز بھی اس کا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بارش تھی کہ شروع ہونے والی تھی اور امی ابو ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس نے بار بار اپنے بابا کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے کہ تبھی اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، پیچھے وہی شخص کھڑا تھا، اس کی عزت کا پیاسا، اس کا سوتیلا بھائی زوار۔ زوار بھائی آپ، سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ خبردار، آج کے بعد مجھے زوار بھائی کہا، کوئی بھائی نہیں لگتا میں تمہارا۔
نہ میری ماں سے تم پیدا ہوئی ہو اور نہ ہی تمہارے باپ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اس وجہ سے نہ تم میری بہن ہو نہ میں تمہارا بھائی، سمجھی؟ تم مجھے اپنی خوبصورت حسن کا دیدار کرنے دو۔ یہ کہتے وہ اس کے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ دور ہٹو مجھ سے، کمینے انسان، شرم آنی چاہیے۔ سارا زمانہ تمہیں میرا بھائی کہتا ہے اور بھائی تو بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اور تم کتنے گھٹیا انسان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے۔ میں بابا کو بتا دوں گی آج کے بعد تم میرے ساتھ کیا حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اسے دھکا دے کر بھاگتی، اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور آہستہ آہستہ اسے دیوار سے لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ مہنور کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی اور وہ شخص مزید اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ میں آج بابا کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں گی، تمہارے سارے رازوں پر پردہ فاش کر دوں گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارا وہ حشر کر دوں گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کی گرد کر لیے اور مزید اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ پھر اس نے موقع پاتے جلدی سے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ بلبلا اٹھا اور اس کی گرفت سے جیسی اس کی کمر سے ڈھیلی ہوئی، وہ اسے دوسری طرف دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اپنے بابا کو کال کرنے لگی، لیکن اس کے بابا کوئی کال نہیں اٹھائی تھی۔ شاید وہ شادی میں مصروف تھے، اس وجہ سے وہ موبائل نہیں دیکھ سکے، لیکن جو بھی تھا اس نے موبائل جلدی سے اپنے بیگ میں ڈالا اور پھر اپنے بیگ کو دیکھا اور باہر دروازہ کھٹکھٹاتے اس درندے کو جو آج اسے اکیلا پا کر اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے گھر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے اپنے کمرے کی کھڑکی باہر صحن میں کھلتی تھی اور باہر صحن سے باہر کے دروازے تک بھاگنا آسان تھا۔ اس نے جی کڑا کر کے اپنا بیگ دیکھا، اس میں موجود کارڈ کو سنبھالا اور پھر اپنا موبائل اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ دروازے پہ پہنچتے پہنچتے اسے تھوڑا وقت لگا تھا۔ دروازہ ٹین کا تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی آواز نکلی تھی اور اس آواز کو سن کر وہ درندہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اسے آوازیں دیتا ہوا وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا آیا تھا اور وہ جلدی سے گیٹ کھولتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اتنی شدید بارش میں بھی اس نے چھاتے کا خیال نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے کسی چیز کی پرواہ تھی۔ وہ بس گھر کی حد پھیلانگ رہی تھی، اسے بس یہی ٹھیک لگ رہا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی گئی، بارش تھی کہ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بارش میں بھیگتی ہوئی سیدھی سڑک پر بھگتی چل جا رہی تھی۔ بازار سارے بند ہو چکے تھے، بارش کے زوروں میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بھاگنے کے بعد اسے محسوس ہوا پیچھے اب کوئی نہیں آ رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہی پی سی او میں جا کر وہاں سے سالم کے ساتھ بات کی۔ سالم اسے جلدی سے لینے آ گیا اور وہ جلدی سے اسے لے کر اپنے گھر گیا۔ اس کے گھر میں نوکروں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے اگر یہاں رہنا ہے تمہیں تو کوئی رشتہ بنا کر رہنا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے شادی کر سکو تو پھر اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ لوگ تمہیں عزت کی زندگی نہیں جینے دیں گے۔ اور اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں کل کو تمہارے باپ بھائی کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا کہ تم میری ملکیت ہو۔ اس نے کافی دیر اس بارے میں سوچا اور پھر آخرکار فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے گھر میں وہ سیف ہے۔ اس وجہ سے اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی اور پھر دوسرے روز صبح ہوتے ہی ان دونوں کا نکاح کر لیا گیا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ سالم نے اسے یقین دلایا کہ وہ اب اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور اسے کبھی بھی رونے نہیں دے گا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک مہینہ ایسے گزرا، لیکن ایک مہینے بعد اس نے آخرکار اپنی حقیقت دکھانا شروع کر دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اتنا پیار کرنے والا شوہر اپنے اندر اتنی ساری نفرت بھر کے بیٹھا ہے۔ اس زندگی نے جو بھی اس رشتے دیے تھے، سبھی رشتے اس کے ساتھ بغاوت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے نصیب میں ہی یہی گرم ریتیں لکھی ہوئی تھی جن پر اسے چلنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم بہت پچھتاؤ گے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے جب یونیورسٹی میں اسے پرپوز کیا تھا تو اس نے اس کے پھول اس کے منہ پر دے مارے تھے اور انگلی دکھاتے ہوئے کہا تھا، تم جیسے امیر ذاتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے لڑکیوں کو پھینک دیتے ہو، لیکن میں تمہارا یہ ارادہ غلط ثابت کروں گی، میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں۔ ساری یونیورسٹی کے سامنے اس نے جب یہ کہا تو سالم کو یوں لگا جیسے اس کی انا پر چوٹ لگی ہو، اور اس نے بس اپنے دماغ میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کر اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا اور پھر اس کو ایسی اذیت ناک سزا دے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی کہ اس کا کس سے پالا پڑا تھا۔ اب اس نے اس کا سودا کسی اور کے ساتھ طے کر دیا تھا اور اسے اس کے پاس بھیجنے لگا تھا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھی اپنے پچھلے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی، اس کے ماضی نے اسے بالکل بھی خوشیاں نہیں دی تھی اور اس کا مستقبل بھی اب جو حسین نظر آتا تھا وہ خواب میں بدل گیا تھا۔ وہ وہیں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ وہ تنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی پل باہر سے ایک چیخ سنائی دی۔ اس چیخ سے
اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گا، کیونکہ سامنے جو منظر اس کا منتظر تھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ٹیرس سے کود کر جان دینے کی کوشش کی تھی اور سارے گارڈ چیخ کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور وہ بس ہچکیوں پر تھی۔ وہ جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہسپتال کی جانب بھاگا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کس قدر غلط کام کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ کہ اس لڑکی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی۔ مسلسل 3 دن اسے ICU میں رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اسے بچا سکتا ہے۔ لیکن وہ جو کبھی جان نماز پر نہیں بیٹھا تھا، آج اس کے لیے 3 دن سے جان نماز پر بیٹھا دعائیں کر رہا تھا، رو رو کر گڑ گڑا کر خدا سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری دی، مبارک ہو، آپ کی وائف اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن ایک افسوس کی بات آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی وائف اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکی ہے۔ ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک خوشخبری ہے۔ اتنی اوپر سے گرنے کے باوجود بھی صرف سر پر چوٹ لگی ہے اور ان کی یادداشت چلی گئی ہے، لیکن ان کے ہونے والے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس نے یہ سنا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے یا پھر رو رو کر اپنی جان دے دے۔ وہ لڑکی جس نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا تھا، وہ اس کی جان تھی، اس میں اس کی جان بستی تھی، اور اب جب اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ لڑکی اسے دور جا رہی تھی تو اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن اسے اس بات پر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ باپ بننے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ماہنور کو اپنی محبت سے ایک بار پھر سے ٹھیک کر دے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئی، لیکن اب وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی جس کے ساتھ اس نے 1 مہینہ گزارا تھا، اپنی زندگی کا سب سے حسین مہینہ، جس میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا اتنا موقع ملا تھا کہ ان دونوں نے کافی ساری یادگاریں بنا لی تھیں۔ وہ اس کے سامنے بچوں جیسا برتاؤ کرتی، لیکن وہ اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا۔ آہستہ آہستہ اب سب کچھ واپس پہلے جیسی زندگی کی طرف آنے لگا تھا۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا اور اب وہ وقت تھا جب ان کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا، اور یہی وہ روز تھا جب اسے دو خوشیاں ملی تھیں۔ ایک وہ خوشی کہ وہ باپ بن گیا تھا، اسے خدا نے ایک چاند سی بیٹیاں عطا کی تھیں جس کا نام اس نے ماہ پارا رکھا تھا۔ ماہ پارا ماہنور کا پسندیدہ نام تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، اس نے کہا تھا اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام ماہ پارا رکھیں گے، اور اگر بیٹا تو اس کا نام ہم آپ کی پسند سے رکھ لیں گے، اور وہ مسکرا دیا تھا۔ زندگی کیسے رنگ بدلتی ہے، اس نے کس طریقے سے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس لعنت کے بعد جو اسے اذیت ملی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی اور وہ اپنے معصوم سے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، تبھی اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی تھی، اور بچہ کیسا ہے سارم؟ اگر بیٹا ہوا تو وہ بالکل آپ پر گیا ہوگا، اور اگر بیٹی ہے تو وہ مجھ پر گئی ہوگی، ہے نا؟ آپ نے اس کا نام ماہ پارا رکھا ہے نا؟ اس نے یہ بات سنی تو حیرت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ تم ٹھیک ہو گئی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ آپ کی محبت اور چاہت نے ایک بار پھر سے میری یادداشت واپس لوٹا دی ہے۔ خدا کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کس حد تک مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے تو محبت کی ہر حد پار کر دی۔ اگر کوئی اور ہوتا آپ کی جگہ تو وہ کبھی بھی مجھے اپنے پاس 1 سال تک نہ رکھتا، جس قدر میری ذہنی حالت ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ماہ پارا کو اس کے پہلوؤں میں لیٹا دیا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ یہ ان کی محبت کی وہ مہر ثبت تھی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جس میں اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا، بلکہ یہ خالص محبت تھی جو صرف اور صرف اس کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے تھی۔ اس نے پرسکون طریقے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی، اب مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے شادی سے پہلے آپ کو کئی بار ریجیکٹ کیا، وہ میری غلطی تھی، میں اس سے معافی مانگتی ہوں، لیکن اب مجھ سے وعدہ کریں، کیا آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی محبت اور چاہت سچی تھی، اور وہ بھی تو آخر سالم خان تھا جس نے پورا 1 سال اپنی بیوی سے دور رہ کر گزارا تھا، دماغی طور پر ایک بچی کے ساتھ رہا تھا، اور وہ صحیح حالت میں اسے دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا،
وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پہلو میں لیٹی بھی وہ معصوم سی بچی کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ آخر کار اس نے دو دلوں کو آ کر جوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جس میں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔